الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 17ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 73ویں صورت ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ فرمایا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی نصیحت نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے ہی سنتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ قرآن کو معاذ اللہ جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت اور رسالت کی عظمت شان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے اور ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائگاں جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن و اعتدال اور حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درہم برہم ہو جاتا، یعنی اگر بفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا اور نتیجہ کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا، اور اگر ایک کا حکم چل جاتا اور دوسرے کا نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشگیں بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے فتق اور فلق کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے ہیں، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت کو بیان کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ 42 سے اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی نفی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پر آئے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو، اگر وہ بول سکتے ہیں۔
اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک الاؤ میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں امامت ہدایت بنایا اور نبوت اور علم عطا کیا۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے زریں بنانا۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا اور ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، ذنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ ان کی دعا کے کلمات یہ تھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی سے وظیفہ قضاء حاجات نقل کیا ہے کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر پڑھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 4 آیتیں اسم اعظم ہیں اور ان کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانیں اور اس سے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانیں اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے، اور یہ کہ یہ الہ ہوتے یا اللہ۔ آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانیں اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کو مقدر فرما دے وہی جہنم سے دور ہوں گے۔ ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کے لیے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات ہے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا ہے، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 103 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کی ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کا اعلان کرنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حیات بعد الموت، وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 3 میں بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں ازراہ تکبر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا، ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، یہی دور کی گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے والے اور اعمال صالح انجام دینے والے ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ اونچی جگہ پر رسا باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، سابئی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے، کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے
جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد یعنی مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے، ہم اس کو دردناک عذاب چھکائیں گے۔ آیت نمبر 27 حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے۔ ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے، قیامت تک حج کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یوم نحر اور بعد کے 2 دنوں میں قربانی کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کا پورا کرنے کا حکم دیا گیا جو معصیت پر مبنی نہ ہوں، اور اللہ کے گھر کے طواف کا حکم بھی۔ آیت نمبر 30 میں حرمات اللہ کی تعظیم، حرام قطعی کے سوا تمام حلال جانوروں کی حلت، بتوں کی نجاست اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندوں نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو دور کسی جگہ پھینک دیا ہو۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نحر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادات اور اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوست کا اصول نہیں، بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو امت کی قربانی کے گوشت پوست سے استفادہ کی اجازت دے دی ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے قیام، نیکیوں کے پھیلاؤ اور برائیوں کے سدباب کو قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 42 سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی۔ مہلت کے باوجود وہ باز نہ آنے پر ان کی پکڑ ہوئی اور ان کی آبادیاں تباہ و برباد ہوئیں۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے، سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا صالح ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نذیر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب امت کے سامنے آیات الہی کو تلاوت کرتے تھے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے، اور یہ وسوسہ اندازی بیمار اور سخت دلوں والوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ قیامت کے دن حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 61 سے نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ آیت نمبر 65 میں زمین کی تمام اشیاء کی تسخیر، کشتیوں کی سمندر میں روانی، آسمان کا زمین سے گرنے سے روکے رکھنے کی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ حیات، موت اور پھر اخروی حیات کو ذکر کر کے انسان کے ناشکرے پن کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے
اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے، اسلام کی دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بعد بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رسولوں کو منتخب فرمایا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہمہ وقت بندگی کا حکم فرمایا۔ آخری آیت میں دین کی بلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ آج ہم نے پارہ نمبر 17 کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔